کیونکہ سورت بقرہ کے وظائف کے اندر علماء کرام نے جس تفسیر کو بھی کھولیں تو اس کے فائدے کے اندر سورت بقرہ کے انہوں نے وظائف ہی لکھے ہیں. گویا کہ آج کا سبق وظائف ہی وظائف ہوں گے. اور تفسیر خزائن العرفان کے اندر ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور عمل لکھا ہے انہوں نے. کمال وظیفہ ہی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ جو تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے، مفسرین کرام نے تمام تفسیروں میں اس وظائف کو لکھا ہے. قرآن کی تفسیروں میں یہ عام کوئی وظیفہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ جس وظائف کی جو وظیفہ علماء کی نظر سے، اولیاء کی نظر سے گزر جائے وہ مجرب ہوتا ہے، اور ایسے علماء لکھتے نہیں ہیں تفسیروں کے اندر. اور یہ تفسیر کے اندر جو وظیفہ لکھا ہے کافی بزرگ علماء کا یہ ایک مجرب شدہ عمل ہے. اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی کافی آئی ہیں اس وظیفہ کے بارے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم. تفسیر شریف کا سبق ہم نے سورۃ بقرہ کی شروحات سے شروع کیا تھا. چونکہ مدرسے کا کام ایک زیر تعمیر ہے، اس لیے مصروفیت بھی ہے، لیکن اس مصروفیت کے اندر یاد رکھیں دوست کہ ہم سبق نہیں چھوڑیں گے. اگرچہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں، بالکل ہی چلتا رہے. پہلے کافی زیادہ عرصہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، اب سبق انشاءاللہ العزیز نہیں رکے گا. تو آج کے سبق میں سورۃ بقرہ کے فائدے پڑھنے تھے. گویا یہ سمجھیں کہ آج کے سبق میں وظائف ہی وظائف ہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ کے وظائف کے اندر علماء کرام نے جس تفسیر کو بھی کھولیں تو اس کے فائدے کے اندر سورۃ بقرہ کے انہوں نے وظائف ہی لکھے ہیں. گویا کہ آج کا سبق وظائف ہی وظائف ہوں گے. اور تفسیر خزائن العرفان کے اندر ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور عمل لکھا ہے انہوں نے. کمال وظیفہ ہی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ جو تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے، مفسرین کرام نے تمام تفسیروں میں اس وظائف کو لکھا ہے. قرآن کی تفسیروں میں یہ عام کوئی وظیفہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ جس وظائف کی جو وظیفہ علماء کی نظر سے، اولیاء کی نظر سے گزر جائے وہ مجرب ہوتا ہے، اور ایسے علماء لکھتے نہیں ہیں تفسیروں کے اندر. اور یہ تفسیر کے اندر جو وظیفہ لکھا ہے کافی بزرگ علماء کا یہ ایک مجرب شدہ عمل ہے. اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی کافی آئی ہیں اس وظیفہ کے بارے میں، بہت ہی با کمال. لیکن ایک بات ضرور یاد کرتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی ہے. میں وظائف کی دنیا میں جب بھی وظیفہ کوئی بتاتا ہوں تو یہ میری شرائط ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک. یہ میرے مرشد کریم کی نظر سے میں بتاتا رہتا ہوں اکثر طور پہ. وہ وظائف کو لمبے چوڑے نہیں بتایا کرتے تھے، بس وظیفہ اتنا ہی، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں بس. اس کے بڑے انتہا درجے کے فائدے میں دیکھ چکا ہوں، انتہا درجے کے فائدے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور نہیں پتہ چلتا کہ ہر لمحے بعد کوئی نہ کوئی انسان کفر بک جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر نماز کے بعد جب کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. کلمے کے ساتھ پیار اتنا کیا جائے. نماز کی پابندی لازمی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، ہر قسمی گناہ سے، جھوٹ ہے، چوری ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، کوئی بھی ہے، ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں. اور توبہ بھی ایسی کریں کہ اس توبہ کرنے کے بعد بھی پختہ ارادہ ہو کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ العزیز پھر یہ وظائف اگر فائدہ نہ دیں تو پھر کہنا، انشاءاللہ العزیز پختہ ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ کے بعد یار کسی قسم کا، ویسے بھی یار گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رسوائی انسان کو ملتی ہے، ضلالت ملتی ہے دنیا میں، اور کیا ہوتا ہے؟
تو بہتر ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں اور آگے کا پختہ ارادہ کریں اور کوشش کیا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اور جناب علی ہر جمعرات شریف کے اندر الحمدللہ تحریک تحفظ اسلام کے تحت ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، لائیو اجتماعی دعا میں شامل ہوا کریں. مولا کریم فضل فرمائے گا، یار کسی کے ذریعے تو ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی. کوشش فرمایا کریں کہ اجتماعی دعا میں داخل ہوا کریں اور صدقہ زیادہ تر کیا کریں زندگی میں. صدقہ بھی ایسے کریں کہ صدقہ جاریہ بنائیں اسے. جس طرح کہ اب ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جو بھی دوست اب ایک بوری کا بھی پیسہ لگاتا ہے نا، حقیقت بات ہے جب تک اس بوری کے ساتھ کوئی چیز لگی رہے گی، اس کے پیسے کے ساتھ لگی رہے گی، اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور بڑی بات یہ ہے کہ الصدقہ تو رد البلا، میرے نبی کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ڈالیں، جو کہ آپ جناب علی یہ سکرین پر بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو کی سکرین پر الائڈ بینک اکاؤنٹ، جائز کیش، ایزی پیسہ اکاؤنٹ یہ بھی لگے ہوئے ہیں. جس کا جی چاہے جتنا جی چاہے اس میں حصہ ضرور ڈالیں. بہرحال ان فوائد میں سب سے پہلا جو وظیفہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر جادو سے محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر شیطان سے محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنات سے محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جناب علی جنات، جادو ٹونے، ہر قسمی بلا، نحوست اور مصیبت سے محفوظ رہے، صرف ایک کام کریں، صرف ایک کام. اور وہ کام کیا ہے؟ اس گھر کے اندر ہر تیسرے دن صرف ایک مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ لیا کریں، بس صرف ایک مرتبہ. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی میں یہ کام آپ جاری رکھیں گے، پوری زندگی تمہارے گھر پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا، نہ ہی کوئی جادو ٹونا ہوگا، نہ ہی شیطان اندر داخل ہو سکے گا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی شیطانی اثرات پڑیں گے. انشاءاللہ گھر ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا ان حرام چیزوں سے، اور الحمدللہ شریعت کی بہار سے پھر گھر کو روشن رکھی رکھے انشاءاللہ العزیز. ایسا با کمال وظیفہ ہے نا، مجرب بزرگ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ بڑا با کمال اور مجرب ہے. ہر تیسرے دن، کیونکہ ایک مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھی جائے تو 3 دن تک شیطان، جادو ٹونے کچھ نہیں ہوتا، نحوستیں نہیں آتی. تیسرے دن پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں سورۃ بقرہ کو، پھر 3 دن گزار کے پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں. جب تک اس وظیفے کو کیے رہیں گے تمہارا گھر ہمیشہ کے لیے جادو ٹونے اور غلط اثرات اور نحوستوں سے محفوظ رہے گا. انشاءاللہ رزق میں برکتیں رہیں گی انشاءاللہ العزیز. اور آج کے سبق میں جو دوسرا وظیفہ بتایا گیا ہے یہ ہے کہ کسی کو اگر بھولنے کی جناب علی ہے بیماری کے، یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باتیں بھول جاتی ہیں، مجھے جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے 5 منٹ بعد مجھے بھول جاتا ہے، یا یار میں نے کوئی چیز لکھی تھی فلاں جگہ پہ، وہ تو میرے ذہن سے ہی اتر گئی، بھول گیا، یا کوئی چیز جناب علی پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے بھول جاتی ہے، یا کہیں رکھ دیتا ہے بھول جاتی ہے، یعنی بھولنے کی اس سے بیماری ہے. تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ، اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے نا، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ بس کمال ہی ہو گیا اس وظیفے کا. کیونکہ اس وظیفے کو میں نے بزرگان دین کی جس تفسیر کو بھی دیکھا ہے نا، جس تفسیر کو بھی دیکھا ہے، ہر بزرگ نے اپنی قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ بقرہ کے اندر اس وظیفے کو ضرور شامل کیا ہے. اور اتنا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے. اکثریت بزرگ علماء اولیاء اللہ کی یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے. لیکن اس کو بھی کرنے سے پہلے کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. کوشش کریں، اور پھر گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں. دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، گناہ کرو گے تب بھی یہ گزر جانی ہے، جو نیکیاں کرو گے تب بھی یہ گزر جانی ہے. تو بہترین حال اس کا یہ ہے کہ اس زندگی کو نیکیوں میں گزاریں،
تاکہ جہاں پل پل کا حساب ہوگا نا، پل پل کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے وفات پائی نا تو آپ کا بیٹا روتا رہتا تھا. پورا سال گزر گیا اور سوچتا تھا کہ میرے ابو جان مجھے خواب میں نہیں ملتے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوا. سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ خواب میں ملے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا میں رب کی بارگاہ میں گیا ہوں اور مجھے پل پل کا حساب دینا پڑ گیا، پئی پئی کا حساب دیتے ہوئے مجھے پورا سال گزرا ہے رب کی بارگاہ میں حساب دیتے ہوئے. ارے بابا جی، اگر عمر فاروق جیسے عادل خلیفۃ المومنین اگر ان کا حساب کتاب ہو سکتا ہے، اور جن کی جنت کی بشارت خود نبی نے دی تھی، ان کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں بابا؟ تو بہتر ہے گناہوں سے توبہ کریں، اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر آئندہ پختہ ارادہ کریں کہ کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا. پختہ ارادہ کریں اور کوشش کیا کریں کہ درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے رہا کریں. اس جناب جب اس طرح کی زندگی آپ کی بنے گی، پھر آپ جب وظیفہ کریں گے کوئی بھی ہو آپ کو فائدہ ہوگا. اور آج کا یہ وظیفہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو بھول جاتے ہیں، اور کوئی حفظائے کرام ایسے ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں رہتا، کوئی عالم ایسے ہیں کہ جن کو قرآن بھول جاتا ہے، یا کوئی ایسے ہیں کہ جناب علی کوئی اور کتاب پڑھتا ہے، دینی کتاب پڑھتے ہیں، مسئلے ذہن میں نہیں بیٹھتے، یا مسئلے سنتے ہیں تو پھر بھی مسئلے ذہن میں نہیں بیٹھتے. ان دوستوں کے لیے یہ ایک خاص وظیفہ ہے. ہمیشہ سوتے وقت، رات کو سونے سے پہلے صرف یہ چھوٹا سا کام کر لیں، بس زندگی بھر نہیں بھولے گا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ زندگی بھر سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا کام کر دیں. وہ یہ ہے کہ سوتے وقت سورت بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں بھولے گا. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں سب سے پہلے والی اولئک هم المفلحون تک، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور 2 آیت الکرسی کے بعد والی آیتیں، اور 3 آیتیں سورت بقرہ کی آخری 3 آیتیں. یہ 10 آیتیں جو بندہ سونے سے پہلے پڑھ لے، زندگی بھر بھولنے کی جناب علی اس سے بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. جو والدین کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ یار بھول جاتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ شریعت کے دائرے میں آ کر یہ کام تو کریں. انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، نہ ہی آپ کو بھولے گا اور نہ ہی کوئی پڑی ہوئی چیز بھولے گا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز یہ بڑا با کمال وظیفہ ہے، بزرگ علماء نے لکھا ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ علماء کرام نے لکھا ہے تفسیر کے اندر، یہ یاد رکھیے کہ سورۃ بقرہ کے یہ فائدے ہیں، اور اس فائدے کے اندر علماء کرام نے جناب علی وظائف ہی وظائف تحریر کی ہیں. اور یہ وظیفہ بھی کرنے سے پہلے میں یہ بات کہتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں یار. نماز کی پابندی، ہر حال میں نماز پڑھیں. نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے. اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے پڑھے، ہاتھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے. نماز پڑھے ضرور، نماز پڑھے ضرور، ہر حال میں نماز لازمی ہے. اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی اشد ضروری ہے. اور گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. اور جو یہ وظیفہ ہے چیچک کی بیماری کے لیے. اکثر اوقات بچوں کو چیچک نکلتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، جب وہ پھنستے ہیں نا ان کا پانی اور جگہ پہ جاتا ہے، وہاں پہ دانہ نکل گیا، اس کا پانی پھر اور جگہ پہ گیا، وہاں پہ دانہ نکل گیا، اور ایسے پورے کا پورا جسم بھر جاتا ہے. یا جناب علی پشت پہ نکلا ہے تو پوری پشت بھر گئی، ہاتھوں پہ نکلا ہے تو ہاتھ بھر گئے، منہ پہ نکلا ہے تو منہ بھر گئے. یعنی یہ بڑی ایک عجیب سی بیماری ہوتی ہے. اور اس بیماری کا جو حل علماء کرام نے تفسیروں میں لکھا ہے نا، بڑا ہی با کمال اور مجرب عمل ہے. یہ انتہا درجے کا طاقتور وظیفہ یہ، لیکن ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو بھی کریں. چیچک کی بیماری کے لیے بڑا ہی با کمال وظیفہ ہے. کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 2.5 پاؤ چاول لیں، 2.5 پاؤ چاول پکائے
اور ان 2.5 پاؤ چاولوں کے اندر تھوڑی سی مقدار میں جتنا چاہے دہی بھی ڈالے اور چینی بھی ڈالے ان چاولوں کے اندر. دہی اور چینی ڈال کر پھر کسی فقیر کو بلائے. جب وہ فقیر آئے نا، فقیر بھی ایسا ہو کہ جس کے اوپر صدقہ لازمی ہو. ایسا نہ ہو کہ جناب الباس جی فقیر تھا. ہاں، فقیر سے مراد ہوتے ہیں مدارس کے طلباء، اولیاء اللہ، علماء، یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں. اس لیے علماء کے لیے تو لکھا ہے نا کتابوں میں کہ یہ فقیر ہیں، ان پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے کتابیں لینی ہوتی ہیں. کتابیں علماء کا زیور ہوتی ہیں. صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا ہے اس چیز کو. فقیر کو بلائے اور اس کو بلا کر چاول فقیر کو دے دے، اور اس فقیر کے سامنے وہ چیچک والا جو بچہ ہے جس کو بیماری لگی ہے، بچہ ہے یا بڑا مرد ہے یا عورت ہے، اس کو بھی سامنے بٹھا دیں اور اس فقیر سے کہے کہ جناب علی ان چاولوں کو کھا، اتنا آہستہ آہستہ کھا کہ میں سورۃ بقرہ پڑھنے لگا ہوں. جب سورۃ بقرہ ختم ہوگی تیرے چاول بھی ختم ہو. یہ ادھر سے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دے، فقیر ادھر سے وہ چاول کھانا شروع کر دے، جو چیچک جس کو نکلی ہو وہ سامنے بیٹھا رہے. جیسے ہی سورۃ بقرہ ختم ہوگی اس کے چاول بھی ختم ہو جائیں گے. فوراً اسی دن شام کے وقت دیکھیں گے چیچک کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور پھر آئندہ کے لیے نکلے گی نہیں، ہمیشہ کے لیے. یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی با کمال. بزرگ علماء نے لکھا ہے اس کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے فقیر بھی نہار منہ ہو، بچہ بھی نہار منہ ہو جس کو چیچک نکلی ہے، پڑھنے والا بھی نہار منہ ہو، تینوں نے کوئی چیز نہ کھائی ہو. سب صبح کے وقت سب سے پہلے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز اسی دن ہی شام کے وقت تک اس کا اثر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس وظیفے کا بڑا ہی با کمال. اور آخر میں ایک اور فائدہ لکھا ہے اس کا. طبرانی اور بہقی نے ایک روایت لکھی ہے اور اس روایت کو تفسیر نعیمی والے نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے. اور یاد رکھیے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. صحابہ سے پیار کرنے والے بھی اس کو کریں. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے پیار کرنے والے پھر جناب اور اوپر بدعت کے فتوے لگائیں، ایسا نہ ہو. حضرت عمر فاروق کی سے روایت ہے یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرہانے سورۃ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھیں اولئک ھم المفلحون تک، اور قبر کی پینتی کی جانب پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے. انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میت کے سے جو بھار ہے نا شیطان والا اور خوف اور دبدبا اور شیطان، یہ ان تمام چیزوں سے میت محفوظ رہے گا اور سوالات کے جواب دینے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ